نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آیت نمبر 4 سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ نور، ٹرانسلیشن اور تفسیر۔ تو شروع کرتے ہیں آج جو آیت نمبر 4 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے گی کیونکہ وہ فاسق ہیں۔ کنیکشن دیکھیے گا اس کا کہ بدکاری سے منع کرنے کے بعد پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا اور اس کی سزا بھی مقرر کی ہے۔ ہماری شریعت میں اس کی سزا بھی مقرر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک دامن عورت اور نیک سیرت مرد کی عزت کا اس قدر احترام ہے کہ اس پر تہمت لگانے والے شخص پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ اگر وہ تہمت لگانے میں سچا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عاقل اور عادل 4 گواہ موجود نہیں تو پھر اسے سرعام 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سزا کے ساتھ اس پر یہ بھی پابندی عائد کر دی جائے گی کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ کیونکہ بلا ثبوت پاک دامن عورت اور مرد پر تہمت لگانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق شمار ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جو لوگ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ معاشرے کو اخلاقی بے راہ روی سے بچانے اور پاک دامن عورتوں اور مردوں کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی شرط لگا کر مسلمان معاشرے کو زبان درازی اور اخلاقی بے راہ روی سے بچانے کا قانون جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں قانون دیے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن طے کیے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے مطابق ہم چلتے ہیں تو پھر جسے کہتے ہیں بے راہ روی، وہ نہیں پھر معاشرے میں آتی، سوسائٹی میں آتی۔ لیکن جب ہم ان حدود و قیود کو، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے تو پھر معاشرہ تو خراب ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ دیکھ لیجئے بے راہ روی کتنی ہے، بے حیائی کتنی ہے، اور زبان درازی جو ہے نا وہ بھی بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمارے لیے قانون وضع کیے اور ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جب بے اعتدالی بڑھتی ہے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اس قدر سختی کی ہے تہمت لگانے پر، کیونکہ یہ عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اس قدر سختی کی ہے کہ اگر 4 عاقل اور راست باز یعنی کہ بالغ، عاقل، عقل مند اور ایماندار گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی شریعت کے معیار پر پوری اگر نہیں اترتی تو ان 4 کی گواہی نہ صرف مسترد ہوگی بلکہ وہ سزا کے مستحق بھی قرار پائیں گے، واجب ہو جائے گی ان کو سزا دینا، اور زندگی بھر ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، مسترد کر دی جائے گی۔ کہ اگر وہ سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں کہ دوبارہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے اور ایماندار رہیں گے، راست باز رہیں گے، تو اس کی گواہی منظور کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ اہل علم نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ توبہ اور اصلاح کرنے کے باوجود بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، کچھ اہل علم نے۔
اس سلسلے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال بن امیہ ان 3 میں سے ایک ہیں جن کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ بلال بن امیہ ان 3 میں سے ایک ہیں جن کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ وہ اپنے کھیتوں سے عشاء کے وقت آئے، اس نے اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی آواز سنی مگر کسی کو بتایا نہیں، یہاں تک کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں اپنی بیوی کے پاس عشاء کے وقت آیا، میں نے اس کے ہاں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے کانوں نے دونوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو انتہائی ناپسندیدہ جانا اور آپ اس پر ناراض ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ موجود نہیں، اس کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 قسمیں اٹھائیں۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا اے بلال مبارک ہو، اللہ عز و جل نے تیری پریشانی کو دور فرمایا اور اس سے تجھے نجات عطا فرمائی ہے۔ مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، جب اس پر تہمت لگتی ہے تو ظاہر ہے عزت میں فرق آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت جو ہے وہ انتظام کیا ہے اور خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ طریقہ وضع کیا ہے دین میں کہ کس طریقے سے اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پر 4 گواہ ہوں، اور اگر انسان خود بندہ خود اس کا گواہ ہو تو پھر اس پر کیا کرے، 4 قسمیں اٹھائے۔ مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کے صاحبزادے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اونچی آواز سے بلاتے ہوئے فرمایا اے جماعت، تم میں سے جو زبانی کلامی اسلام لا چکا ہے اور ایمان اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ آر دلائے اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑے، یعنی کہ جو عیب ہے، عیب کی جمع عیوب، زیادہ عیب، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ جو کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیوب کو آشکارا کر کے اسے رسوا کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا انسان کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے عیب کو آشکار کرتا ہے، واضح کر کے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ اس نے وہ گناہ چھپ چھپا کے ہی کیا ہو، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی آشکار کر دیتا ہے اس بندے کے جو اس نے چھپ چھپا کے بھی کیے ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تیری عظمت بہت زیادہ ہے اور تیری حرمت عظیم تر ہے، لیکن مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم اٹھانا۔ بخاری کے حساب سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی شہادت دینے کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو بیان کیا اس میں جھوٹی قسم ہے، اور حضرت انس سے جو روایت ہے وہ ہے جھوٹی شہادت، گواہی دینا، وہ بھی شہادت گواہی ہی ہوتی ہے، حروف کا فرق ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 پاک دامن عورت اور مرد پر تہمت لگانے والے کو 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ نمبر 2 جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 3 جھوٹی تہمت لگانے والے کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اور نمبر 4 جھوٹی تہمت لگانے والے سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اصلاح کریں تو ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ اب قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں کیا آیات کون سی آیات ہیں اس حوالے سے۔ جھوٹی گواہی دینے کا گناہ اور اس کی سزا، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 سچی گواہی دینے کا حکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 283 سچی گواہی چھپانے کا گناہ، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 140 گواہی چھپانے والے ظالم ہیں، اور سورہ فرقان آیت نمبر 72 جھوٹی گواہی سے بچنے والوں کی تعریف، اور سورہ المعارج آیت نمبر 33 گواہی پر
قائم رہنے والوں کی جنت میں تکریم ہوگی، ان کو عزت ملے گی. بہت شارٹ ہے اور اس آیت نمبر 5 کی تفسیر آیت نمبر 4 میں موجود ہے، اکٹھی جو ہے وہ اس کی تفسیر پڑھی گئی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوائے ان لوگوں کے جو اس گناہ کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس نے جھوٹی گواہی جو ہے وہ دی اور وہ ثابت نہیں، جس نے گواہی دی اور وہ ثابت نہیں کر سکا، تو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اگر اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے پہلے آیت نمبر 6 دیکھیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے سوا دوسرے گواہ نہ ہوں، ان میں سے وہ شخص 4 بار اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ سچا ہے. اب یہاں پر ایک اور طریقہ جس کا ذکر آیت نمبر 4 میں موجود ہے، لیکن مختصراً اب اس کی تفصیل یہاں آیت نمبر 6 میں موجود ہے. 1 منٹ رکیے گا، باہر کوئی چیز چل رہی ہے جو ریکارڈ ہو رہی ہے. شٹر وغیرہ دکانوں کے نا بند کر رہے ہیں. جی اگین ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہاں پر اس آیت میں اگر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، کسی نے اپنی بیوی پر لگائی ہے، اپنی عورت پہ لگائی ہے، یا کسی مرد پہ لگی ہے، کسی پہ بھی لگی ہے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ کنیکشن دیکھیے گا کہ پاک دامن عورتوں اور مردوں پر جھوٹی تہمت لگانے کی سزا کے ذکر کے بعد اپنی بیویوں پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کی سزا اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا طریقہ وضع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس طرح عام مسلمان پاک دامن عورت اور مرد پر جھوٹی تہمت لگ سکتی ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان تنازع پیدا ہو جانے کی شکل میں ان سے ایک دوسرے پر تہمت لگانے کا عمل بھی سرزد ہو سکتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات کو صحیح خطوط پر استوار رکھنے، یعنی کہ صحیح طریقے سے اس کو رکھنے، بیلنس رکھنے اور انہیں غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے یہ قانون جاری کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور اپنے سوا 4 گواہ ثابت نہیں کرتا، تو پھر کیا طریقہ کار ہے کہ اسے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دینا ہوگی کہ میں سچے لوگوں میں شامل ہوں. 4 بار قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دینا ہوگی کہ میں سچے لوگوں میں شامل ہوں، یعنی میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ اسے اس طرح قسم اٹھانا ہوگی کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اگر عورت اپنے آپ کو تہمت سے بری الذمہ قرار دیتی ہے، عورت کہتی ہے کہ جو میرے مرد نے مجھ پر تہمت لگائی ہے وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے، تو اسے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دینا ہوگی کہ اس کا خاوند جھوٹ بولتا ہے. اور 5ویں مرتبہ عورت اس طرح قسم دے گی کہ اگر اس کا خاوند سچ بولتا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مسلم معاشرے کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے یہ سزائیں مقرر کی اور میاں بیوی کے تعلق کو غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے ٹھوس اور واضح طریقہ کار بتلایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کے ہر ارشاد اور حکم میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اگر قرآن میں طریقے بتائے ہیں نا تو ان کی ڈیٹیل اللہ نے نبی کی زبان سے جاری بھی کروائی ہے، آیات کے علاوہ بھی، اور وہ احادیث کہلاتی ہیں. قرآن اگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوا ہے تو
حکمت کی باتیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں اور احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو صحیح بخاری ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک بلال بن امیہ نے اپنی عورت پر الزام لگایا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو شہادت کے لیے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی، اس نے قسمیں اٹھائیں کہ بلال جھوٹا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں کہ اویر اجلانی عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ انصاری کے پاس آئے اور اس سے کہا کیا خیال ہے آپ کا، اگر ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ کسی اور آدمی کو دیکھتا ہے کیا وہ اسے قتل کر دے اور اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے؟ اے عاصم اس سلسلہ میں میرے لیے سوال کیجیے۔ تو عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، دریافت فرمایا، تو آپ نے اس پوچھے جانے کو ناپسند فرمایا اور اسے ڈانٹ پلائی، حتیٰ کہ اس بات کو عاصم رضی اللہ عنہ نے برا محسوس کیا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ تو عاصم اپنے اہل و عیال میں پلٹ آیا تو ان کے پاس حضرت اویر تشریف لائے۔ آئی تھنک یہ ایک نام ہے، ایک اویر ہے یا اویمر ہے، عین واو یا میم رے، اویمر یعنی نام اس طرح سے لکھا ہوا ہے، عربک میں ہے نا تو اس کو اردو میں لکھا ہوا ہے۔ تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ عاصم نے کہا میں آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اچھی خبر نہیں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند جانا ہے۔ حضرت اویمر کہنے لگے اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق ضرور دریافت کروں گا۔ اویمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ ایسی صورت میں رد عمل کے طور پر تو اس عورت کے وارث اس کو قتل کر دیں گے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے، تم جاؤ اور اپنی بیوی کو لے آؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا، میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب وہ لعان سے فارغ ہوئے تو اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں اس کو بیوی بنا کر رکھوں تو میں جھوٹا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس وقت سے لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ جاری ہوا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اگر بچہ سیاہ رنگ کا ہو، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہوں، اس کے سرین بڑے اور پنڈلیاں موٹی ہوں تو اویمر سچا ہے، اور اگر بچہ سرخ رنگ کا ہوا گویا کہ وہ کچھیرا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اویمر جھوٹا ہے۔ جب بچے کو اس کی ماں نے جنا پیدا کیا تو بچہ انہی اوصاف پر پیدا ہوا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویمر کو سچا قرار دیا تھا۔ اس وجہ سے بچہ باپ کی بجائے اپنی ماں کی نسبت سے بلایا جاتا تھا۔ یعنی یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ وضع کر دیا کہ میاں سچا ہے یا بیوی سچی ہے۔ تو وہ جو بچے نے جنم لینا تھا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا کہ اگر بچہ اس کے جیسا ہوا تو پھر صحابی سچے ہیں، لیکن اگر بچہ ادھر ماں کے سے ملتا ہوا تو پھر کیا ہے کہ پھر جو صحابی ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ماں سچی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آیا تو وہ ماں سے مشابہت رکھتا تھا، صحابی سچے تھے اور پھر اس بچے کو جو ہے وہ ماں کی نسبت سے ہی بلایا جاتا تھا۔ لعان کے بعد فریقین میں مستقل جدائی ہو جائے گی، بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، بچہ اور ماں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے،
لعان کے ذریعے جدائی ہونے کے بعد خاوند مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت میں یعنی کہ یہ 3 آیات ہیں، اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ جھوٹا جو ہے انسان وہ خود کو اگر ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کی گواہی میں جو ہے وہ خود اس کی اپنی ذات ہی موجود ہے تو 4 گواہیاں 4 مرتبہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا اللہ کی، اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح سے جس پر اگر تہمت لگتی ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں یا میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ پر اللہ کا عذاب ہو۔ اس طرح سے جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے اور یوں ایک پروسیجر مکمل ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں ہمارا دین کس خوبصورت انداز میں تہمت پر بھی جو ہے وہ سزا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، احادیث میں۔ قرآن کا خطیب خود رب کی ذات ہے، اللہ خود قرآن کا خطیب ہے، اور جو حکمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو باتیں ہیں وہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو معاملات ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، اللہ نے جو حکم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں قرآن میں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت مختصر ذکر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکامات دے دیے ہیں، وہ طریقے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی۔ اب اس آیت میں جو ہم نے پڑھی اس کے جو مسائل دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس آیت میں جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، خاوند کے پاس اگر 4 گواہ نہ ہوں تو اسے 4 قسمیں اٹھانی ہوں گی کہ وہ سچا ہے، اگر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، اور 5ویں قسم اس طرح ہوگی کہ جھوٹا ہونے کی صورت میں اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 2، عورت کی 4 قسمیں اٹھانے کی وجہ سے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، عورت سزا سے بچ جائے گی۔ مثلا شوہر اگر الزام لگاتا ہے اور اس نے 4 قسمیں اٹھا لی اور 5ویں مرتبہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت کے سامنے لایا گیا ہے اور پوچھا جائے گا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ اس طرح سے ہے، میں تہمت لگا رہا ہوں، اس تہمت لگانے میں میں سچا ہوں، تو آپ کیا کہتی ہو، تم کیا کہتی ہو؟ تو پھر اس صورت میں عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی اور 5ویں قسم جو ہے وہ اٹھانی ہوگی اس کو، اور اس طرح سے وہ کیا ہوگا، وہ سزا سے بچے گی۔ عورت کو 5ویں قسم اٹھانی ہوگی جھوٹے ہونے کی صورت میں اس پر اللہ کا غضب ہو، جھوٹے ہونے کی صورت میں اس پر اللہ کا غضب ہو، 5ویں مرتبہ وہ یہ لفاظ دہرانے ہوں گے۔ لعان کے بعد میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سارے پروسیجر کے بعد قسمیں اٹھائیں گے دونوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسے لعان کہتے ہیں، لام عین اور عین کے ساتھ الف، لعان آگے نون ہے، لعان لفظ ہے، میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ نمبر 5 اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، اور نمبر 6 اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی علیحدگی کی صورتیں کون سی ہیں۔ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، جب خاوند بیوی کی نافرمانی سے خوف کھائے، سورہ نساء آیت نمبر 34، اور اس کے بعد ہے طلاق رجعی کے بعد ان کی مدت پوری ہو جائے تو ان کے درمیان علیحدگی ہوگی، سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق رجعی وہ ہے کہ میاں نے طلاق دی ہے اور اس میں جو ہے وہ 1 مہینہ انتظار کرنا کہ جی اگلا مہینہ آئے گا میری بیوی پاک ہوگی میں دوسری طلاق دوں گا، اور بھی پاک ہونے سے پہلے اس نے دوسری طلاق دی نہیں ہے لیکن شوہر نے رجوع کر لیا ہے، دوسری طلاق نہیں دی بلکہ رجوع کر لیا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو طلاق رجعی کے بعد ان کی مدت پوری ہو جائے تو ان کے درمیان علیحدگی ہوگی، یعنی کہ جو رجوع کرنے والی طلاق ہے نا، رجوع کرنے والی طلاق، خلا نہیں طلاق، تو وہ اگر شوہر پہلی طلاق دیتا ہے پھر دوسری دے دیتا ہے اور پھر جب تیسری بھی دے دیتا ہے اور پھر ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230، یہ ہے ہماری آیت نمبر 6 سورہ نور کی جو کافی ڈیٹیل میں تھی۔ آیت نمبر 5 بھی، آیت نمبر 4 بھی اور 5 تو اسی کا حصہ ہے نا، جڑی ہوئی ہے 4 سے، اور 6 بھی، تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے گا، والخامسات ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور وہ 5ویں بارک ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بھی آیت نمبر 6 کا ہی اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ساری وہ ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے کہ والخامسات
अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और वो 5वीं बार है कि अगर वो झूठा है हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी कि 4 कस्में उठाने के बाद अल्लाह की तोहमत लगाने वाला फिर 5वीं मरतबा कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो, और ये उसके लिए है जो तोहमत लगाता है। तो वो इस तरह से अपनी जो गवाही है वो इस तरह से देगा कि मैंने जो कहा है वो सच, उसमें मैं कहने में सच्चा हूँ। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आयत नंबर 8 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयदरउ अनहल अज़ाबा अन तशहदा अर्बआ शहादतिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि औरत से सज़ा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपनी इल्ज़ाम में झूठा है। यानी अगर कोई शोहर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है, तोहमत लगाता है और उस पर कसम भी उठा लेता है, तो फिर औरत उस इल्ज़ाम से बरी कैसे होगी? अल्लाह ने वो भी तरीका वज़ा कर दिया जो कि मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया आयत नंबर 6 में, कि औरत 4 मरतबा कसम उठाए और 5वीं मरतबा कहे कि अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो। इस तरह से वो औरत जो है बच सकती है। और आयत नंबर 5 है, वल खामिसाता अन्ना गदबल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, और 5वीं मरतबा कहे कि मुझ पर अल्लाह का अज़ाब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है। तो ये मैंने अभी आपके सामने पहले भी रखा, आयत नंबर 6 में भी, और आयत नंबर 8 में भी इसके बारे में तज़किरा कर दिया, और आयत नंबर 9 की ट्रांसलेशन बाकायदा तौर पर जो है वो है कि 4 मरतबा औरत कसम खाए, 5वीं मरतबा कहे कि मुझ पर अल्लाह का अज़ाब टूटे अगर मेरा शोहर जो है वो इल्ज़ाम में सच्चा है। और आयत नंबर 10 है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, तुम लोगों पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और हकीम है। ये जी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की अता करदा हुआ नेमतें और रहमतें हैं कि अल्लाह ने ये तमाम तर तरीके वज़ा करके हमारा माशरा जो है वो एक सीधी राह पर गामज़न कर दिया है। अगर ये सारे तरीके अल्लाह ताला वज़ा ना करता तो क्या बनता हमारे माशरे का और रिश्तों नातों का। और फिर ये कि अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी रहमत ना होती तो ये बात ना होती। यानी कि जो भी मामलात हैं अल्लाह ने कुरान में उसके अहकामात जारी कर दिए हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने तय किया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और अपने तमाम तर ताल्लुकात को लेके चलना। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी मसला बनता है, कुरान और हदीस से ही फिर उसका हल लेना। अल्लाह पाक ने बताया हुआ है हर चीज़ का हल, हर मसले का हल, हर शोबा है ज़िंदगी का, इस जहाँ तक कि ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक कुरान और हदीस में अहकामात मौजूद हैं। हम वहाँ से अहकामात जो है वो फ़ॉलो करें और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक और उनकी पैरवी करते हुए गुजारें, ताकि अल्लाह ताला राज़ी भी हो और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। तो अल्लाह ताला बेशक तौबा कबूल करने वाला और हकीम है, यानी तमाम तर हिकमतें उसी के कब्ज़ाए कुदरत में हैं। ये है जी हमारी आयत नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 10 हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर आयत नंबर 11 काफ़ी डिटेल है, इंशाल्लाह कल दोपहर को कोशिश करेंगे कि अपना जो लेसन है, दूसरी जो हमारी क्लास है, उसको जल्दी कंप्लीट करने के बाद कुछ आयात हम सूरत नूर की भी देख लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।